دکھاوا. عمل تو کر رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، صدقات دے رہا ہے، اور جو ہے روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، سب کچھ. بس اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات دکھاوے اور نمائش کی بات لگا دیتا ہے، اور دکھاوے سے عمل بالکل ختم ہو جاتا ہے. جس عمل میں دکھاوا ہو، جس عمل میں ریاکاری ہو، اور جس عمل میں لوگوں کی خوشی یا لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا حصہ ہو، وہ عمل سارا کے سارا چلا گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ. فرمایا جو شخص لوگوں کو سنانا چاہتا ہے اپنا عمل، یا لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے اپنا عمل، عمل یہی ہوتا ہے، یا کسی کو سناؤ یا کسی کو دکھاؤ. جو دیکھ رہا ہوتا ہے سامنے ہوتا ہے، اس کو دکھانا مقصود ہوتا ہے. جو دیکھ نہیں رہا ہے کدھر اور ہے، اس کو اپنا واقعہ سناتا ہے، میں نے ایسی عبادت کی، میں نے ایسا کمال کیا، میں نے ایسا کمال کیا. فرمایا جس نے لوگوں کو سنایا یا جس نے لوگوں کو دکھایا اس ارادے سے کام کیا، سمع اللہ بہ ویرائی اللہ بہ، قیامت کے دن اللہ تمام مخلوقات کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا، اور اس کے اس راز اور اس کے اس ارادے کو اللہ تعالیٰ فاش فرما دیں گے. تو اس لیے پھر دکھاوا ڈال دیتا ہے، شیطان پیچھے سے لگا رہتا ہے. اور اگر یہ حربہ بھی کامیاب نہیں ہوتا، سب سے پہلے تو اسلام سے روکنا، اسلام سے نہیں روکا، اس کے بعد عمل سے روکنا، اگر عمل سے نہیں روکا عمل کو فاسد کر دینا، اگر عمل فاسد نہیں ہوا کہتے ہیں کم سے کم تھوڑا سا عمل تو کر لے، عمل ہو جائے، لیکن کامل عمل نہ ہو، کامل عمل نہ ہو. جیسے رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں معمولی معمولی باتوں پر لوگ جھگڑتے ہیں. ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے آپ کو گالی دی یا کوئی آپ سے لڑنا چاہتا تھا، آپ صرف اتنا کہہ دو انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یا انا صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرمایا اتنا کہہ دے بس، یعنی میری زبان کا بھی روزہ ہے، میری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، میرے کانوں کا بھی روزہ ہے، میرے ہاتھوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، میرے پیروں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، نہ تو میں گالی دیتا ہوں، نہ تم سے لڑتا ہوں، نہ تم سے اختلاف کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہی ہے. لیکن ہمارے ہاں روڈوں پر دیکھو رمضان کے مہینے میں لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں، معمولی معمولی بات پر لڑائیاں ہوتی ہے. ایسا ہو گیا ہے کہ افطاری کے وقت ایک بھائی اٹھا ہے، اس نے باقی 3 بھائیوں کو قتل کر دیا ہے. شوہر اٹھا ہے، بیوی کو قتل کر دیا ہے. پڑوسی اٹھا ہے، اس نے پڑوسی کو قتل کر دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ جذبات بڑھ جاتے ہیں. یہ کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. یعنی پچھلے سال یا اس سے پہلے سال یہ بائی پاس کا کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ افطاری کے وقت پتہ نہیں کیا ہوا، وہ بہو بیچاری جو ہے بورچی خانے میں سالن تیار کر رہی تھی، کچھ لا رہی تھی، وہ سسر کو غصہ چڑھ گیا، شاید نسوار کھاتا تھا، غصہ چڑھ گیا اس کو. جب غصہ چڑھ گیا، ابھی ظاہر بات ہے اس وقت غصہ کس چیز پہ چڑھتا ہے؟ تم پہلے کیوں کھجورے لے آئی؟ پہلے تو سالن لانا چاہیے تھا. یا تم نے پکوڑے کیوں پہلے لائے؟ تم نے یہ کرنا چاہیے تھا. اور وہ کام کیوں نہیں کیا؟ اور شیطان جو صبح کوئی کام کرنے کا تھا اسی وقت یاد دلاتا ہے، اور جب یاد دلایا پھر وہ آنکھوں سے اندھا ہو جاتا ہے، کانوں سے بہرا ہو جاتا ہے، اور اس کا دماغ معوف ہو جاتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے. بس غصے کے اوپر غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ ایک سنگین قدم اٹھاتا ہے. تو اس کا مجھے بتایا کہ بھائی افطاری کے وقت دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانے کی تمام چیزیں وہاں پر پڑی ہے، سسر کو کسی بات پر غصہ آیا، معمولی سی بات تھی جو ابھی میں نے بتا دیا کہ کھجور پہلے لے آئی اور سالن بعد میں لے آئی، اس طرح کی بات تھی. اور بورچی خانے کے اندر گھس کے وہ چھری اٹھا لی، وہاں پر چھری پڑی ہوئی تھی، اور اس چھری سے اس کو مار دیا، اس بیچاری کو وہیں پر شہید کر دیا، خود بھی بھاگ گیا، اس کے بیٹے بھی بھاگ گئے. ابھی زندگی بھر پچھتاتے رہیں گے. تو لہٰذا شیطان وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے عمل کو کامل طور پر آخر تک پہنچا دیں. یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گالم گلوچ سے کام لیتے ہیں رمضان کے مہینے میں. یہ ناراض نہ ہونا، عام عادت یہ پڑی ہوئی ہے کہ ابھی جو ہے کوئی تراویح پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، بس بیٹھ جاتے ہیں رات بھر، یا لیڈو کھیلتے ہیں یا تاش کھیلتے ہیں یا کسی جوئے کے عمل میں لگے ہوئے ہیں، رات بھر ہنسی مذاق اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس کی بجائے اٹھ کر چند آیتیں قرآن مجید کی تلاوت کر لے اور جو ہے چند رکعتیں پڑھ لے، اس کے بعد سو جائے، اس کے لیے عافیت ہوگی. اور پھر کیا ہے، سحری کھانے کے فوراً بعد نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اگر پڑھی بھی وہ گھر پر. ابھی شیطان تو یہ کہتا ہے روزہ تو رکھ لیا لیکن نماز کیسے پڑھو گے؟ جیسے روزہ فرض ہے اسی طرح پانچ وقت نماز فرض ہے. یا تو نماز نہیں پڑھی، یا اگر پڑھ لی گھر میں جلدی پڑھی کیونکہ سونا ہے، اس نے سو گیا، عصر تک ظہر کی نماز بھی چلی گئی، عصر کی نماز بھی چلی گئی. تو لہٰذا یہ شیطان ہمارے پیچھے، یہ ساری کی ساری اس کی چالیں ہیں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما رہے ہیں کہ وہ مایوس نہیں ہوتا،
ایک عمل کر لیا تو